اسی طرح پھر آگے بڑھیں، حدیث پاک میں ہے، اور یہ بھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک قبیلے کا جھگڑا ہو گیا تھا، صلح کروانے کے لیے گئے ہوئے تھے، ادھر آقا علیہ السلام کو دیر ہو گئی، ادھر مؤذن حضرت بلال نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آقا علیہ السلام تشریف نہیں لائے، آپ حضور کے صحابہ کو جماعت کروائیں۔ اب بلال کو بھی پتا تھا کہ میرے آقا نے امامت حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سونپ رکھی ہے، اور بھی تو صحابہ تھے، مگر بلال نے حضرت صدیق اکبر کو کہا کہ ابو بکر حضور کے صحابہ کو جماعت کروائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بلال بھائی اگر آپ کہتے ہو تو میں کرواتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروانے لگ گئے، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی، ادھر آقا علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ اب جماعت کھڑی ہے، اب عام مسلمانوں کا قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ ایک جماعت کھڑی ہو تو وقت کا ولی آ جائے، غوث آ جائے، کتب آ جائے، کسی کو اجازت ہے کہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے پہلی صف میں چلا جائے؟ کسی کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے خلل پیدا ہوتا ہے اور توجہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے، تو وہ جو بھی آئے گا وہ پچھلی صف میں کھڑا ہو جائے گا، چاہے وہ امام زماں ہے چاہے وہ کتب زماں ہے۔ مگر جب آقا علیہ السلام خود تشریف لائے، جب شارع علیہ السلام خود تشریف لائے، آپ پیچھے نہیں کھڑے ہوئے بلکہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو انہوں نے الٹے ہاتھ سے اس طرح تالیاں بجانا شروع کر دی۔ پیچھے جو کھڑے تھے وہ آگے جو صحابہ ان کو بتا رہے ہیں کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، آگے جو کھڑے ہیں وہ اس سے آگے والوں کو بتا رہے ہیں اس طرح تالیاں بجا کر کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، اور سارے مل کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اے ابو بکر حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ توجہ اللہ رہتے تھے، دھیان دائیں بائیں نہیں کرتے تھے۔ جب تالیوں کی بہت زیادہ گونج بڑھ گئی تو انہوں نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اب وہ کتنا مڑ کر دیکھا ہوگا کہ انہیں آقا علیہ السلام نظر آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ ابو بکر کھڑے رہو اور نماز جاری رکھو، نماز جاری رکھو۔ آپ نے اشارہ دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے حالت نماز میں اس کا ہاتھ بلند کر دیے اور اللہ کی حمد کی اور فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا۔ یہ دعا کی، پھر واپس مصلی چھوڑ کے پچھلی صف میں آ گئے۔ اب مصلی چھوٹ گیا، ایک لمحہ ایسا آیا کہ امام ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام آگے بڑھے، بقیہ نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ تم حالت نماز میں اس طرح تالیاں بجا رہے تھے، یہ تالیاں نہ بجایا کرو، یہ تالیاں بجانا عورتوں کا حق ہے، اگر ان کے ہاں ایسا ہو تو وہ تالیاں بجائے، تم اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہا کرو۔ یہ مسئلہ شریعت کا سمجھانے کے بعد آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہو کر فرمایا کہ ابو بکر جب میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا کہ کھڑے رہو اور نماز جاری رکھو تو تمہیں کس چیز نے واپس آنے کو کہا؟ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا ما کان ينبغي لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یا رسول اللہ آپ کا حکم بجا، مگر ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال میرے آقا کہ آپ پیچھے تشریف فرما ہوں اور میں آگے کھڑا رہوں؟ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال؟ اب عاجزی دیکھیے، اپنا نام نہیں لیا، فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال آقا کہ آپ پیچھے تشریف فرماؤ اور میں آگے کھڑا رہوں۔ اس لیے کہ آقا اگر استقبال القبلہ، اگر قبلے کی طرف رخ کرنا اگر فرض ہے تو آقا آپ کی طرف پشت نہ کرنا بھی یہ بھی فرض ہے۔